کسی زمانے میں ایک ماہی گیر تھا جو کہ بوڑھا، کمزور اور غریب بھی تھا، اس لیے بڑی تنگی سے گزر بسر ہوتی۔ اس کا روزانہ یہ معمول تھا کہ صبح سویرے دریا پر جاتا اور 4 مرتبہ جال ڈالتا، جو کچھ ہاتھ آتا اس کو لے کر خدا کا شکر ادا کرتا۔ ایک دن حسب معمول اس نے جال ڈالا، اسے کھینچا تو بہت بھاری تھا۔ دل میں خیال آیا کہ آج بہت ہی مچھلیاں آ گئی۔ اس نے خوشی سے جال کو نکالا، دیکھا تو اس میں ایک مردہ گدھے کی لاش تھی۔ یہ دیکھ کر بہت غمگین ہوا۔ پھر جال ڈالا تو کیچڑ مٹی آئی۔ تیسری بار جال ڈالا تو خالی نکلا۔ یہ حال دیکھ کر ماہی گیر بہت پریشان ہوا اور چوتھا جال یہ کہہ کر ڈالا کہ خداوند آپ میرے حال سے واقف ہیں کہ میں 4 بار جال ڈالا کرتا ہوں اور آج 3 بار جال ڈال چکا ہوں، لیکن مجھے میرا رزق نہیں ملا۔ اب آخری بار آپ کا نام لے کر جال ڈال رہا ہوں، اپنا رحم فرمائیے۔ اس مرتبہ جال بھاری معلوم ہوا، کھینچ کر باہر نکالا تو اس میں مچھلیوں کے بجائے ایک پیتل کا گڑا نکلا۔ ماہی گیر نے خیال کیا کہ شاید اس میں مال ہو۔ اس نے گڑا کھولا لیکن وہ بھی خالی تھا۔ مایوس ہو کر جال اٹھایا اور گھر چلنے کو تیار ہو گیا۔ گڑے پر نظر پڑی تو کیا دیکھتا ہے کہ اس میں سے دھواں نکل رہا ہے۔ ماہی گیر رک گیا، دھواں بڑھتا گیا اور پھر ایک بڑے جن کی شکل بن گیا، اور وہ جن کہنے لگا کہ اے بادشاہ سلیمان، مجھے معاف کر دیجیے، آئندہ کبھی سرکشی نہیں کروں گا۔ ماہی گیر پہلے تو ڈر گیا، لیکن جب معافی کے الفاظ سنے تو اس کو تسلی ہو گئی۔ کہنے لگا کہ اے جن، حضرت سلیمان علیہ السلام تو مدت ہوئی وفات پا چکے ہیں، تو کون ہے، کیا بات ہے؟ یہ سن کر جن غصے سے ماہی گیر کی طرف دیکھنے لگا اور کہا کہ اے گستاخ، تمیز سے گفتگو کر اور تیار ہو جا، میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ ماہی گیر بولا، بھائی میں نے تیرا کیا قصور کیا ہے کہ صدیوں سے تم قید تھے اور میری وجہ سے آزاد ہوئے اور مجھے ہی قتل کرتے ہو؟ جن نے کہا، بے شک تیرا احسان ہے، لیکن میں عہد سے مجبور ہوں، کیونکہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ناراض ہو کر مجھے گڑھے میں قید کر کے دریا میں ڈال دیا تو میں نے اپنے دل میں عہد کیا کہ اگر مجھے کوئی پہلے 100 سال میں رہا کرائے گا تو اس کو خزانہ سے مالا مال کر دوں گا، لیکن کسی نے نہ مجھے رہا کیا۔ پھر میں نے عہد کیا کہ اگر مجھے کوئی دوسرے 100 سال میں رہا کرے گا تو میں اس کو زمین کے دفینے بتا دوں گا، لیکن کوئی نہ آیا جو اس مصیبت سے نجات دیتا۔ اور تیسری بار میں نے قسم کھائی کہ تیسرے 100 سال میں اگر کوئی مجھے نکالے گا تو بادشاہ بنا دوں گا، لیکن اس مرتبہ بھی مجھے کسی نے نہ چھڑایا۔ آخر تنگ آ کر میں نے قسم کھائی کہ اب اگر کوئی مجھے اس گڑھے سے نکالے گا تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ چنانچہ اب تو نے مجھے نکالا ہے، اب میں عہد سے مجبور ہوں اور تجھ کو ضرور ماروں گا۔ صرف یہ ہو سکتا ہے کہ تو اپنی موت کے لیے جو طریقہ تجویز کرے گا اسی طرح ہلاک کروں گا۔ ماہی گیر دل میں بہت ہراساں ہوا، لیکن سکون برقرار رکھا اور کہنے لگا کہ تم نے جو اتنے طویل عہد و پیمان سنائے ہیں ممکن ہے یہ سچ ہوں، لیکن مجھے یہ شبہ ہے کہ تم اس گڑھے میں نہیں تھے بلکہ کہیں دور سے آئے ہو اور اب مجھے تم قتل کرنا چاہتے ہو۔ یہ سب ہیلے بہانے ہیں۔ جن نے کہا، تجھے یقین نہیں آتا تو مجھے جھوٹا سمجھا ہے۔ ماہی گیر نے کہا، آنکھوں سے دیکھے بغیر کیسے مان لوں کہ اتنا بڑا پہاڑ سا جن اس چھوٹے سے گڑھے میں بند تھا۔ جن نے کہا، اچھا لے دیکھ۔ جن پھر دھواں بن کر گڑھے میں بھرنا شروع ہوا اور آہستہ آہستہ سارا دھواں
گڑھے میں سما گیا۔ ماہی گیر نے موقع کو غنیمت جانا اور گڑھے کا منہ بند کر کے حضرت سلیمان کی پھر مہر لگا دی اور گڑھا اٹھا کر دریا میں پھینکنے لگا کہ اس جن نے کہا، اے بھائی یہ تو کیا کر رہا ہے؟ ماہی گیر نے کہا، تجھے دریا میں ڈالتا ہوں تاکہ قیامت تک قید رہے۔ جن منتیں کرنے لگا کہ مجھ پر رحم کر، میں تجھ سے مذاق کر رہا تھا، میں اپنے محسن کو کیوں کر ہلاک کرتا؟ ماہی گیر نے ہنس کر کہا، میں تمہارے فریب میں نہیں آؤں گا۔ مجھے حکیم دوبان اور یونان کے وزیر کا قصہ یاد ہے جن نے کہا، وہ کیا بات ہے؟ سن کر ماہی گیر نے کہا کہ میں تجھے بتاتا ہوں، غور سے سن۔ ملک یونان میں ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کو حرص کا مرض تھا، بہت علاج معالجے کیے گئے لیکن کچھ افاقہ نہ ہوا۔ اس وقت حکیم دوبان یونان میں آیا، جب اس کو یہ حال معلوم ہوا تو اس نے عرض کیا کہ میں بغیر دوا کھلائے اور کچھ لگائے آپ کا علاج کر سکتا ہوں۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور حکیم سے وعدہ کیا کہ اگر تمہارے علاج سے اچھا ہو گیا تو تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ حکیم دوبان نے کچھ مہلت کی اجازت لی اور اپنی قیام گاہ پر آ کر ایک خالی گیند بنوائی اور اس میں چند دوائیاں بھر کر بند کر لیا اور اس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ کر لیے اور بادشاہ کی خدمت میں لا کر پیش کی اور کہا کہ آپ آج اس سے اس قدر کھیلیں کہ تمام جسم پر پسینہ آ جائے، اس کے بعد تنام میں نہائیں۔ بادشاہ نے طبیب کی ہدایت پر عمل کیا اور عمل کرنے کے بعد آرام سے سو گیا۔ پھر صبح کو بیدار ہوا تو یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ جسم داغ دھبوں سے صاف ہو گیا ہے۔ دربار میں حکیم کو طلب کیا گیا اور اس کو بہت سا انعام اور مال و دولت دے کر بادشاہ نے اپنا مصاحب خاص بنا لیا۔ حکیم کا یہ اعزاز دیکھ کر امراء دربار حسد کرنے لگے۔ ایک روز موقع پا کر ایک وزیر نے بادشاہ سے اس حکیم کی بڑی شکایت کی کہ یہ حکیم اچھی نیت نہیں رکھتا اور آپ کی جان کے لیے خطرہ ہے۔ بادشاہ نے کہا، تم غلط کہتے ہو، اگر اسے مجھ سے کوئی عداوت ہوئی تو دوران علاج وہ مجھ کو ہلاک کر سکتا تھا۔ اس سندباد کے وزیر کا قصہ یاد آیا جس نے شہزادے کی جان بچائی۔ اس کو غور سے سن۔ قصہ یوں ہے کہ ایک سندباد بادشاہ کی خوش دامنا نے بادشاہ کی سابقہ ملکہ کے لڑکے پر تہمت لگائی کہ وہ قتل کر دیا جائے۔ جب بادشاہ نے اپنی خوش دامنا کے کہنے سے شہزادے کے قتل کا حکم دیا تو وزیر نے عرض کیا کہ آپ تأمل فرمائیں اور پوری تحقیقات کریں کہ آپ کو بعد میں اس طرح پشیمان نہ ہونا پڑے جیسے ایک شخص کو اپنا طوطا مار کر پشیمانی ہوئی تھی۔ اور وہ واقعہ یوں ہے، ایک شخص کے پاس ایک عجیب و غریب قسم کا طوطا تھا۔ مالک کی عدم موجودگی میں جو کچھ پیش آتا وہ سب کچھ مالک کو بتا دیا کرتا تھا۔ اس کی بیوی نوجوان اور بہت حسین تھی لیکن پارسا نہ تھی۔ ایک بار وہ شخص سفر پر گیا تو اس کی بیوی نے اپنے دوستوں سے ملنا جلنا شروع کر دیا۔ جب مالک واپس آیا تو طوطے نے اس پر سب کچھ ظاہر کر دیا۔ عورت نے یہ سمجھا کہ میری ہمراز باندیوں نے شکایت کی ہے، وہ ان پر ناراض ہوئی لیکن وہ سب قسمیں کھانے لگی کہ ملکہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سب طوطے کی شرارت ہے۔ اس نے سب حال بیان کیا ہے۔ ملکہ نے کہا، اس کا انتظام کرتی ہوں۔ چنانچہ اس نے ایک ملازمہ کو کہا کہ تم پنجرے پر پانی چھڑکتی رہو اور دوسری کو کہا کہ
तुम तमाम रात इसके पिंजरे के नीचे चक्की पीसती रहो। और तीसरी को हुक्म दिया कि तुम इस पर आईने का अक्स डालती रहो और इसका ख्याल रखो कि ये तोता तुम में से किसी को न देख सके। जब तमाम रात ये सिलसिला जारी रहा तो सुबह के वक्त जब मालिक ने हाल दरियाफ्त किया तो तोता कहने लगा, मैंने आज रात बहुत तकलीफ उठाई है। बारिश हो रही थी, बादल गरजते रहे और बिजली ऐसी चमकती रही कि मेरी आंखें बंद हो जाती थी। मालिक हैरान हो गया कि रात को तो कोई अब्रो याद नहीं आया, ये तोता झूठ बोलता है। बीवी ने भी शिकायत की कि ये शरीर मेरे मुतल्लिक भी इसी तरह की गलत बयानी करता रहा है। चुनाचा उस शख्स ने गुस्से में आकर तोते को मार डाला। चंद रोज बाद उसको असल किस्सा मालूम हुआ तो बहुत परेशान हुआ। ये हकायत बयान करके बादशाह ने कहा कि तू भी मुझे इस तरह गलत राह पर डाल रहा है। तो वजीर ने अर्ज किया कि मैं आपका खैर ख्वाह दोस्त हूँ, मगर आपने इस हकीम पर एतबार किया। आपके लिए भी इस तरह का खतरा है जैसे एक वजीर ने बादशाह ज़ादे को बचाकर अपनी जान दे दी। बादशाह ने कहा, वो किस्सा सुनाओ कि क्या हुआ।